اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا الأمي المكي المدني العرشي ہاشمی سدرۃ المنتہا قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پروردگار عالم سورہ انعام میں آل محمد کی سب سے اہم ترین فضیلت کو بیان کر رہا ہے اور اہم ترین فضیلت یہی ہے کہ اس نے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا، اس نے کسی کمال کا ذکر نہیں کیا، اس نے کسی عجائبات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کلیہ ایک پیغام پہنچا رہا ہے۔ کیا پہنچایا؟ کس کے ذریعے پہنچایا؟ کسی جاہل انسان کے ذریعے نہیں پہنچایا، کسی مشرک انسان کے ذریعے نہیں پہنچایا، کسی کافر انسان کے ذریعے نہیں پہنچایا، یا کسی ایسے آدمی کے ذریعے یہ پیغام ہم تک نہیں پہنچایا جو ادھر کی ادھر کرے ادھر کی، ہے نا آپ میرے ساتھ؟ اب عزیزو مزاج ربوبیت کو پہچانیے۔ اگر صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والے آنکھ کھول کر قرآن کا مطالعہ کریں تو اسلام کی ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ فرقے وارانہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، آپ ہمارے مولا کو کہیں، ہم آپ کے حضور کو کہیں، یہ اسلام اس بات کے اوپر بالکل آمادہ اور تیار نہیں ہے کہ آپس میں ہم لڑیں۔ بس فرق یہی ہے کہ جس قوم کو اچھا رہبر مل گیا، یہی تو بات ہے، وہ قوم صحیح راستے پہ اطمینان سے چل رہی ہے، اور جس قوم کے نصیب میں کبھی اچھا رہبر نہ ملا، وہ کل بھی بھٹک رہی تھی، آج بھی بھٹک رہی ہے، اور قیامت
تک بھٹکے گی۔ اب عزیزو میں یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ میں مجلس فقط یہ سوچ کر نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ سوچ کر ممبر پہ آیا ہوں کہ میرے پیغام دوسرے مذہب تک بھی پہنچ رہے ہیں، اور ان مذہب والوں سے فقط ایک گزارش کر کے گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ نہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، نہ میں بہت بڑا عالم ہوں، نہ میں بہت بڑا مبلغ ہوں، نہ میں بہت بڑا مفسر ہوں، بس مجھے اگر پہچاننا ہو تو مکتب فکر کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اب اس سے بڑی ہم اپنی فضیلت بیان نہیں کر سکتے، اور اب اسی جملے سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں کہ مکتب فکر کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا چیلنج سے بولے تو پھر اس کے مولا کا کیا کمال ہوگا جو ممبر پہ سلونی سلونی کہے تو تعجب کرنے کی کیا بات ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ دوسری قوموں سے ایک اور بات کہہ کر گفتگو بہت تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے کوشش کروں گا، اور کوشش یہی کروں گا کہ اصل چیز آپ کے درمیان بیان کروں۔ تمہید کا بالکل وقت ختم ہو گیا ہے اور بہت ساری باتیں اس سال انشاءاللہ لے کر آیا ہوں، اور بس یہی چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ قوم بیدار اور زندہ سلامت چل رہی ہے، مولا کے صدقے میں ایسے ہی یہ زندہ اور قائم رہے، بس یہی میری ایک تمنا ہے۔ دوسری گزارش یہی ہے کہ ہمارا بیان کسی مذہب کے کسی فرد کو تکلیف پہنچانے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، ہمارا بیان اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپس میں انتشار، آپس میں ٹینشن پھیل جائے، ہمارا بیان اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم تم سے بہت بڑے بلند ہیں، اگر ہم اپنے منہ سے اپنی تعریف کریں تو اچھی بات نہیں ہے، ہم تو بس اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جس کے صدقے میں ہم بھی باقی ہیں، جس کے صدقے میں پوری کائنات باقی ہے، جس کے صدقے میں سورج چمک رہا ہے، جس کے طفیل میں ستارے چمک رہے ہیں، جس کے صدقے میں چاند چمک رہا ہے، جس کے ایک ہلکے سے اشارے پہ ہوائیں ادھر کی ادھر ہو رہی ہیں، ادھر کی ادھر ہو رہی ہیں، اگر جس کے چشم زدن میں ایک لمحے کے لیے جنبش آ جائے تو یہ زمین سینہ چاک کر کے دنیا کو دکھاتی ہے۔ ہم تو فقط اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا ذکر اگر آدم نہ کریں تو آدم نہ رہ جائیں، جس کا ذکر موسیٰ نہ کریں تو موسیٰ نہ رہ جائیں، جس کا ذکر ابراہیم نہ کریں تو ابراہیم نہ رہ جائیں، جس کا ذکر موسیٰ نہ کریں تو موسیٰ نہ رہ جائیں، جس کا ذکر اسماعیل نہ کریں تو اسماعیل نہ رہ جائیں، جس کا ذکر یوسف نہ کریں تو یوسف نہ رہ جائیں۔ ارے یہ نبی تو چھوٹے چھوٹے نبی ہیں، آؤ ذرا بڑے سرکار سے بھی تو پوچھ لیں، اگر وہ علی کا ذکر نہ کریں تو رسالت کا بھرم باقی نہ رہ جائے۔ یہ تو آدم کی بات ہے، نوح کی بات ہے، ابراہیم کی بات ہے، موسیٰ کی بات ہے، عیسیٰ کی بات ہے، اور میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ پوچھنے والوں نے ہر نبی سے پوچھا تمہیں مشکل میں کس نے سہارا دیا، نام ایک ہی لیا، پھر کسی سے پوچھا تمہیں کس نے بچایا، ایک ہی نام لیا گیا، ابراہیم سے پوچھا کس کے نام کے ذریعے آگ گلزار ہوئی، کہا مجھے حکم ہوا علی کو پکارو۔ اللہ اکبر۔ بس یہی میں کہتا ہوں کہ دیکھیے زبان کا بھی خمس نکلنا چاہیے۔ خمس کے دو حصے ہیں، سہم سادات اور سہم امام۔ تو میں سہم سادات کی گزارش تو نہیں کروں گا، مگر سہم سادات تو نکال دیا کریے، سہم امام نکال دیا کریے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اور اب دیکھنا کہ کتنے لوگ خمس نکال کے سبکدوش ہوتے ہیں اور کتنے لوگ مجرم آل محمد بن کے اٹھتے ہیں، چونکہ یہ ذکر وہ ہے جہاں مجرم کوئی بننے نہیں آتا ہے، نجات لینے کے لیے آتا ہے، نجات پانے کے لیے آتا ہے۔ یہ محفل وہ محفل ہے جس میں فرشتے آنے کے لیے ترستے ہیں، یہ مجلس وہ مجلس ہے جس میں ملائکہ آنے کی تمنا کرتے ہیں، اور ہم ان سے بڑا مقدر، ان سے بڑی تقدیر رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہم مجلس کریں، اب اس کی مرضی ہوگی تو کریں گے، یہاں ہم کسی سے پوچھتے نہیں، جب چاہتے ہیں مجلس کر کے سارے لوگوں کو
بلا لیتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں، بی بی فاطمہ بھی آ جاتی ہیں، رسول بھی آ جاتے ہیں، سارے نبی آ جاتے ہیں، اس سے بڑی ہمارے گھر کی فضیلت کیا ہوگی؟ ہمیں روشنی کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں شخصیتوں کی فکر نہیں ہوتی، ہم بڑے بڑے نیتاؤں کے آنے کی تمنا نہیں رکھتے، ہم بڑے بڑے لیڈروں کو بلانے کی آرزو نہیں کرتے، بس ہمارے دل میں تو یہی تمنا ہے، چاہے کسی حال میں کروں، چاہے چھوٹے سے حجرے کمرے میں کر لوں، تمنا یہی ہے کہ حسین کا فرش بچ جائے، حسین کی ماں آ جائیں، اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہوگی؟ رسول آ جائیں، اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کیا ہوگی؟ علی آ جائیں، اس سے بڑے ہمارے لیے فخر کی بات کیا ہوگی؟ تو ہم اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم فقط محرم کے لیے وقف نہیں کرتے، تمنا یہی ہے کہ جب تک جیتے رہیں حسین کی مجلس کرتے رہیں۔ بس ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ جب تک ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس جو گزر رہی ہے، جب تک رگے حیات میں وہ سانس باقی رہے، ذکر حسین کی تمنا دل میں ریے رہیں، مجلس حسین کی تمنا دل میں ریے رہیں، اور جو اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ یہاں بھی عزت دار رہے گا۔ اب بس میں نے کہا کہ یہ سمجھدار مجمع ہے، اور اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا تو بس وہاں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا آپ کو پھر وہیں لے کر آ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے پورے ورلڈ میں زیادہ ہیں اور سمجھنے والے بڑے مختصر سے ہیں۔ اب میں ایک سوال پوری امت اسلامیہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی بد نصیبی ہے کہ پڑھنے والوں کی بد نصیبی ہے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزو، بس یہی میری فطرت ہے، یہی میرا مزاج ہے کہ میں دکھتی رکھ پہ ہاتھ ہی رکھ کے گفتگو کرتا ہوں۔ اب وہ چیزیں برا لگے نہ لگے، قرآن کی بات تو سب کو اچھی بھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ جسے قرآن کی بات بری لگے وہ آل محمد کی بات کو برداشت کیسے کرے گا؟ لیکن اب روک رہا ہوں مجمع کو، ساری تمہیدیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن کا مرتبہ پہچانو، چونکہ قرآن اور آل محمد یہ موضوع ہے۔ آج دوسری مجلس ہمارے موضوع میں داخل ہو چکی ہے اور ہمیں اپنے پابندی وقت کے حساب سے مجلس کو ختم بھی کرنا ہے، یہ ذہن میں رہیں آپ۔ انشاءاللہ پوری مجلس میں آخری لمحے تک آپ کی متوجہ اور آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے اوپر ایک دو حدیثیں سن لیں تاکہ قرآن کی فضیلت بھی کچھ ہو جائے، ورنہ مسلمان کہے گا کہ موضوع اٹھایا قرآن اور آل محمد، قرآن کو تو ان لوگوں نے کنارے کر دیا، آل محمد کو لے کے بیٹھ گئے۔ ہم یہی میں کہتا ہوں، دونوں کے رشتے کو بتا چکا ہوں، پھر مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کہ نہ تو آل محمد سے قرآن جدا ہے اور نہ قرآن آل محمد سے جدا ہے، ان دونوں کے بیچ میں اتنا گہرا رشتہ ہے، اتنا گہرا رشتہ ہے کہ جہاں سے قرآن چپ ہوتا ہے وہاں سے آل محمد بولنے لگتے ہیں، جہاں سے آل محمد چپ ہوتے ہیں وہاں سے یہ قرآن بولنے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ لیکن اب آیت کا مزاج ضرور پیش کروں گا کہ کیا مزاج ہے اس آیت کا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن کے جو ترجمے کیے جا رہے ہیں میں اس سے بحث نہیں کروں گا، چونکہ اگر میں تفسیر لے کے بیٹھ گیا تو اصل موضوع پیچھے چلا جائے گا، لیکن جو باتیں اہم ترین ہیں اسے تو بیان کرنا لازمی ہے۔ اب سنیں کہ قرآن کی اور بھی آیتیں آل محمد کی فضیلت میں آئی ہیں، اور میں نے کل بیان کیا تھا ایک جملہ، اسی سے گفتگو آج جوڑ رہا ہوں کہ یہ مفسرین اپنی مرضی سے جو بھی تفسیر قرآن کی لکھی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی بھی کمنٹس نہیں کرنا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ چاہے الف کو بڑیے لکھ دیں، بڑیے کو الف لکھ دیں، کاف کو کاف بنا دیں، کاف کو لام بنا دیں، اس کا ترجمہ اپنے حساب سے کر لیں، وہ جانے ان کا خدا جانے۔ تمہاری کتاب ہے بھائی، تمہارے گھر میں ہے، اب تم چاہے اس کا جو بھی الٹ پھیر کرو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو تفسیر لکھ کے سامنے لاتے ہو تو ہم پر پریشر یہ مت ڈالو کہ ہم مان لیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ تمہاری کتاب ہے بھائی، تمہاری بھی کتاب ہے، ہماری بھی کتاب ہے، فقط ہمارے حصے میں یہ کتاب نہیں آئی ہے، تمہارے بھی حصے میں گئی ہے، لیکن اس کو تو یہ احساس ہوگا کہ کہاں ہمارا صحیح استعمال ہو رہا ہے، کہاں غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ تو قرآن خوب جانتا ہوگا۔ بس یہی ہے کہ چپ ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جس دن قرآن خود بولنے لگے گا سب کی پول کھل کے سامنے آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو اب میں عرض
کر رہا تھا کہ کل میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ تفسیر منوانے والے ہم پہ پریشر بالکل نہ ڈالیں کہ ہم نے یہ تفسیر لکھی ہے تو اسے مانو، ان کا ہمارے اوپر اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہم پہ وہ پریشر ڈال سکتے ہیں۔ میں نے ایک عقیدہ پیش کیا تھا کہ تم تفسیر منوانے پہ تلے ہو، قرآن میں اگر فضیلت آل محمد موجود نہ ہوتی تو ہم قرآن کو بھی قبول نہ کرتے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں فضیلت آل محمد ہے۔ بس ایک جملہ دے کر گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن میں کہاں کہاں تلاشیں۔ بھئی ایک دو مقام پہ ہوتا تو چلیے ڈھونڈ کے نکال لیا جاتا، پورا قرآن ہی قصیدہ آل محمد ہے، پورا قرآن ہی قصیدہ آل محمد ہے کہ جس کی ابتدا آیے تطہیر سے ہوتی ہے، انتہا آیے غدیر سے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تمہیں آیتیں نکال کے دیتے رہیں کہ یہ فضیلت آل محمد میں ہے، یہ کمال آل محمد میں ہے، یہ آیت اللہ نے آل محمد کے لیے۔ ہمارے پاس پورا وقت نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ پورا کے پورا قرآن ہی فضیلت آل محمد کا نمونہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ تفسیر لکھی گئی ہے کس کی؟ سورہ الحمد کی۔ بس یہیں پہ روک رہا ہوں، اور تفسیر کو فضیلت آل محمد سے نہ ملایا تو انتظام حیدر نام نہیں۔ کمال تو یہی ہے کہ جو گفتگو رکھی جائے اسے مکمل کر کے اترا جائے، یہی میرا مزاج ہے۔ آگے بڑھتی رہے گی قرآن اور تفسیر اور فضیلت آل محمد بیان کرتا چلا جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیچ کا کبھی کوئی جملہ پکڑ کر ہمیں غلط نہ سمجھنا۔ اگر مجلس کو سمجھنا ہے تو شروع سے آخر تک کی بحث کو ملاتے رہو اور میری مجلس تمہاری سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ تو روک رہا ہوں کہ اللہ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت جو قرآن میں سورہ انعام میں رکھا اس نے، تو کبھی کسی مسلمان نے یہ غور کیا کہ آیا اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اس نے کیا اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ تو نہیں ملتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری مرضی خرید لی۔ ان سے محبت کرو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مرحب کو مارا، امر کو مارا، فلاں کو مارا، فلاں کو مارا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ قرآن کی بات ہے، ذرا آپ کے زبان میں بول دوں تو آپ کو اور سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ رسول کہہ دو کہ ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں، بس یہی چاہتے ہیں کہ وہ قربت کریں، محبت کریں، مودت کریں ان سے جو تمہارے بے حد قریب ہیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ بے حد قریب فقط آل محمد ہوئے، اور دوسرا کوئی رسول سے قریب ہی نہیں رہا۔ پہلو میں خود سے جا کے بیٹھنا اور ہے، اور چادر کے نیچے سب کو جمع کر کے پہچانوانا اور ہے۔ یہ میں کل بیان کر چکا ہوں، مجھے گفتگو کل سے نہیں ملانا ہے، بس آگے بڑھتا جا رہا ہوں اور جتنی کوشش کرتا ہوں کہ اسپیچ دیتا رہوں، بولتا رہوں، کم وقت میں زیادہ باتیں کروں، میری یہی کوشش ہے اور ملاتے رہیں گے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ آیت لے کر میرے سامنے آئے اور اب بحث کرے، قسم کھا رہا ہوں میں پوری طرح سے آمادہ ہو کر بول رہا ہوں، کہیں سے غلط رہوں میرا دامن پکڑ لینا۔ تو اب اللہ نے فقط ایک کلیہ بات کہی ہے، اس نے کوئی فضیلت نہیں رکھی کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا، ان سے محبت کرو اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا، ان سے نہیں، فقط ایک پیغام، اے رسول کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ خدا کچھ بھی اجر نہیں مانگتا، اجرت کچھ نہیں چاہیے اس سے، بس یہی اجرت ہے کہ وہ تمہارے قربا سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہارے قریب سے قریب تر لوگوں سے مودت کریں۔ ترجمہ یہی ہوا۔ اب ذرا سی روک رہا ہوں آپ کو، 7 مفسرین نے مل جل کر ترجمہ یہی کیا ہے۔ میں نے ترجمے میں کوئی غلط استعمال جملہ نہیں کیا ہے، جو اصل میں ترجمہ وہ میں نے کر دیا۔ تب مسلمانوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ کس کی محبت کی دعوت دے رہا ہے۔ کبھی کیوں نہیں ان مسلمانوں نے غور کیا کہ اللہ کس کے لیے اتنا بڑا میسج، اتنا اہم ترین پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے۔ بس یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہی ایک آیت ہے جہاں سے اختلاف شروع ہوئے۔ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ محمد کے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ بھائی رشتہ دار کئی طرح کے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا وہ رشتہ دار کیا ہیں؟ ایک باپ کا بیٹا بھی رشتہ دار ہے نا؟
ایک چچا کا لڑکا بھی رشتہ دار ہے۔ اب رشتہ داری کا ایک ایسا عام لفظ ہے کہ فلاں دادا کے 4 بھائی، ان کے 4 بیٹے کے 4 بیٹے کے 4 بیٹا، آپ نے رشتہ ملایا، فٹ سے مل گیا، آپ کے رشتہ دار ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دوری رشتہ داری ہوئی۔ اور ادھر ننیال میں آئیے، فلاں کے نانا کے 4 بھائی، ان کے 4 لڑکے، وہ سب رجسٹر مینٹین کرنا پڑتا ہے نا لوگوں کو۔ رشتہ داری نبھانے کے لیے تو سب آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، بچوں کو بتایا جاتا ہے یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے نانا ہیں، یہ تمہارے نانا کے بھائی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ یہ رشتہ داری کا ایک اصول ہے جو سماج میں آج رائج ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رائج رہے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو رشتہ داری کے بھی کئی درجے ہیں۔ ایک قریب کا رشتہ دار، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک دور کا رشتہ دار۔ اب اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ محبت کرو رسول کے ہر رشتہ دار سے، ہائے 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 ہائے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا، کوئی لڑائی نہیں رہ جاتی۔ قربا، ہائے ہائے ہائے، الا المعدتا فی القربا، قربا کا لفظ اس میں تفضیل، یعنی قریب سے قریب تر، اور قریب سے قریب تر اسی کو کہتے ہیں جس کا براہ راست خون ملا ہو۔ بھائی اب اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ محبت کرو ہر رشتہ دار سے نہیں۔ اگر ہر رشتہ دار کا حکم ہوتا تو کلیہ کہہ دیتا نا کہ ان کے اقربین سے، اقرب ان کے جتنے رشتہ دار ہیں سب سے۔ قربا کا لفظ خاص ہے چند لوگوں کے لیے، توجہ چاہ رہا ہوں، خاص ہے چند لوگوں کے لیے۔ تو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم نے دور کے رشتہ دار سے تو محبت کر لی، اور جو قریب سے قریب ترین ہیں ان سے محبت کرنے پہ آمادہ نہیں۔ تو یاد رکھو، تم جو رسول کی محبت کا دعویٰ ٹھوکتے ہو، تم جو رسول کی محبت کا اعلان کرتے ہو، اور اگر محبت نہ ہوتی تو ہر مسجدوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند نہ ہوتی۔ یہ اشہد ان کیا لفظ ہے؟ میں گواہی دے رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں اپنے جوان دوستوں کے لیے۔ میں گواہی ہر مسلمان مسجد سے، چاہے وہ سعودیہ کی مسجد ہو، چاہے وہ لبنان کی مسجد ہو، چاہے وہ مسقط کی مسجد ہو، چاہے وہ دیوبند کی مسجد ہو، چاہے وہ دلی کی مسجد ہو، پورے ورلڈ کے ہر مسجد سے صبح، دوپہر، سپہر، مغرب، عشاء، گنتی آپ نے شمار کی؟ ہائے ہائے ہائے، 5 کیا عدد اللہ نے رکھا ہے بھائی؟ 5 گنتی میں رسالت کی گواہی دیتے ہو تو کم سے کم یہ گواہی یاد رہی، پنجتن یاد نہ رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان، عربی گرامر میں اگر بیٹھ میں چلا گیا تو پوری ملی چلی جائے گی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ترجمہ کر رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک رسول یعنی حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ مسلمان جو اذان میں گواہی دیتا ہے یہ محبت ہی تو بول رہی ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کتنا قریب ہو کر گزر رہا ہوں اپنے اس محترم سننے والوں کے، بس یہی ہے کہ پوری توجہ میرے پاس رہے۔ یہ محبت ہی تو بول رہی ہے، ورنہ اگر کسی مسلمان کو رسول سے نفرت ہو گئی تو زندگی میں اذان میں نہ کہے گا۔ جیسے علی ولی اللہ نکال دیا گیا، اسے محمد رسول اللہ بھی نکل جاتا۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بہت قریب ہو کر گزرنا چاہتا ہوں۔ بھائی علی ولی اللہ کیوں نکالا گیا؟ اس لیے کہ علی کی محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو جس طرح سے آج کا پورے ورلڈ کا ملت اسلامیہ کے مسلمان کے ہر فرد میں رسالت کی گواہی کا جذبہ ہے، محمد کی رسالت کی گواہی کا شوق ہے، اور اتنا شوق ہے کہ 1-2 آدمی کے بیچ میں نہیں، مائک سے چلا چلا کر 5 بار کہیں گے، اور 1 بار نہیں 2 بار کہیں گے۔ ارے کہاں سو رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا خمس نکالیے گا تبھی آپ حق کے محبت ادا کر سکیں گے، اور جب تک خمس نہیں نکلے گا، صلوات پڑھ دیں محمد والے کو۔
ٹھیک ہے محبت ہی تو بول رہی ہے. کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ ہم رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں, آپ سے کہے وہ جا کے اذان میں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, ہوا نا, اب فوراً بڑا لہن میں کیا ترنم کا استعمال ہوتا ہے, اللہ اکبر. ذرا مسلمانوں کا مزاج تو دیکھیں, برا لگ رہا ہوگا لیکن ہاں اب ذرا سن لیں مجھ سے بھی کچھ باتیں سن لیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا, ہم انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے. یہی تو اس قوم کی بدنصیبی ہے, اب اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ سے کہے کہ ہٹو یہ رسول کیا ہم نہیں مانتے, اور جا کے مسجد سے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ, کل پکڑیں گے کہ نہیں آپ پکڑیں گے؟ ارے یار تم تو مجھ سے برا بلا رسول کو کہہ رہے تھے, اور ادھر تم ہٹے ہو, سنا کہ تم ہی اذان دے رہے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو یہ کیا بولے؟ تو کیا وہ پلٹ کے کہے گا کہ باپ دادا کرتے ہوئے آئے لہذا ہم کر رہے ہیں؟ بھائی آج کل مسلمانوں میں دو جذبہ بہت ہے. دیکھیے دو جذبہ ہے, میں نے تو 90% ہندوستان کا دورہ کیا ہے اور ان لوگوں کے بیچ میں اکثر اپنا وقت گزارتا ہوں. دو جذبہ بہت ہے آج کے مسلمانوں میں, سنت رسول کا جذبہ, سنت اجداد کا جذبہ. یہ فلاں چیز آپ چھوڑ دیں اسلام کے, اب باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں تو کیا کریں, مجبور ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ کام کیوں؟ بھائی سنت رسول ہے آپ کو نہیں پتا, تو کم سے کم مسلمانوں کے اندر دو جذبہ تو پایا جاتا ہے نا. ایک باپ دادا کی سنت یاد ہے انہیں, اور ایک بیچارہ غریب رسول. اب اس سے بڑا غریب کیا ہوگا کہ مسلمان کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے. تو اب جو مسجدوں سے اذان کی آوازیں بلند ہوئی, یہ محبت بول رہی ہے. بھائی بس آپ سے قریب ہو کر جملہ دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے, میرا فقط یہی ہے, ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ میں بیان کر دوں. تو اب ذرا سی میرے جملے پہ غور کریں. آپ سے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی اور آپ پلٹ کر کہیں کہ بھائی اما ان کی بات کیا کرتے ہو, وہ تو ہمارے برابر ہیں, کسی اور کی بات کرو جو ہم سے بڑا ہو, وہ تو ہمارے جیسے ہیں. تو اب مزاج انسانیت یہ ہے کہ اپنے جیسوں کا کہیں بھی اعلانیہ قصیدہ نہیں پڑھا جاتا. بس یہ جملہ سمجھ گئے آپ تو میری مجلس مکمل ہو گئی. اپنے جیسے لوگوں کا بھائی اگر ذہن میں یہ ہے ماں وہ ہوں گے کوئی نکل گئے, ہے کہ نہیں ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے سے گزر گیا, پوچھنے والوں نے پوچھ لیا, اگر آپ نے کہا کوئی خاص بات نہیں ہے وہ ایسے ہی ہیں, اور اس کے گزرتے ہی آپ کہیں ارے سرکار بہت بڑی شخصیت ہے, تو وہ پکڑے گا کہ یار سامنے تو کچھ نہیں بولا. مزاج کیا ہے؟ اپنے جیسوں کو کبھی بھی کسی محفل میں بڑا نہیں کہا جاتا. اب دنیا کے ہر مسلک کے مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں, چاہے وہ دیوبندی مسلک کا ہو, چاہے وہ بریلوی مسلک کا ہو, چاہے وہ حنفی مسلک کا ہو, چاہے وہ حنبلی مسلک کا ہو, چاہے وہ شافعی مسلک کا ہو, چاہے وہ جعفری مسلک کا ہو, دنیا کے ہر مسلمان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول تم جیسا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ مسجدوں سے گواہی رسالت کی کیوں دے رہے ہو؟ تو تمہاری گواہی اس بات کی دلیل پیش کر رہی ہے کہ نہ تم رسول جیسے ہو نہ محمد تمہارے جیسا ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جب تمہارے بڑے بڑے محمد کے سامنے نہ ٹک سکے تو تمہاری بساط کیا ہے کہ جو حضور کے سامنے ٹک سکو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. بھائی اگر محمد تم جیسا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دو, اذان میں نکال دو اذان سے. لیکن مطلب یہی ہے کہ میں رسالت گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں. تو جب گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں تو تمہارے جیسا کیسے؟ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے جیسا, تمہارے باپ دادا کی کوئی دوسری مسجد سے گواہی دے. بھائی 4 مسجد سے لوگ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ تو رسالت کی گواہی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ محمد ہمارے جیسے بشر ہیں, تو تمہارے باپ دادا کی تو کوئی گواہی دے مسجد سے. مسجد تو بنوا لو گے اپنے خاندان والوں سے, مگر جب اذان دینے کھڑے ہوگے ہاں 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 ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اب عزیزو قریب آ رہا ہوں آپ سے, اور اب بہت اہم ترین بات کہنے جا رہا ہوں. تو اب وہ قرآن کی تفسیر ہے, تمیز چھوڑ رہا ہوں.
اللہ نے روکا ہے یہاں پر، اے میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ کچھ بھی اجرت نہیں چاہتا، بس یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے قریب سے قریب تر لوگوں سے مودت کریں۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک حب یعنی محبت اور ایک مد یعنی مودت۔ اے میرے اللہ تجھے محبت کروانی تھی تو کہہ دیتا کہ اللہ کوئی اجرت نہیں چاہتا، بس یہی اجرت چاہتا ہے کہ وہ تمہارے قریب سے قریب تر لوگوں سے محبت کریں۔ عربی میں تو نے استعمال کیا ہے نا حب، حب کے معنی محبت، تو نے یہاں مودت کیوں رکھا؟ یہاں مودت کیوں رکھا؟ آواز قدرت آئے گی، محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ اب اس سے بہتر کوئی فرق نہیں بیان کرا۔ اگر مودت اور محبت میں پھنس گیا تو سارا وقت آپ کا ختم ہو جائے گا، پھر میں ذمہ دار نہیں رہوں گا۔ چونکہ عربی کی بحث مجھے نہیں چھیڑنا ہے، گرامر کی بحث نہیں چھیڑنا ہے، ورنہ بہت سارے نقطے نکلیں گے اس میں اور بہت ساری باتیں نکلیں گی۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ ہونے کا مرتبہ اور ہوتا ہے، کرنے کا مرتبہ اور ہوتا ہے۔ اور آسان کر دوں، ہونے میں انسان نہ تو اچھائی کی طرف غور کرتا ہے نہ تو برائی کی طرف غور کرتا ہے، کرنے میں سب سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بس اللہ نے اسی لیے مودت کا لفظ استعمال کیا تاکہ غیر نہ کہیں محبت ہو گئی ہم کو بھی، محبت ہو گئی ہم کو بھی، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ محبت کرنے والے وعدے سے تو مکر سکتے ہیں، مودت کرنے والے کبھی مکر نہیں سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو ہونا اور ہے، کرنا اور ہے۔ ہونے میں فطرت کا دخل ہے، یعنی انسان مجبور ہے۔ مثلا ایک صاحب کو کسی حسین لڑکی سے محبت ہو گئی، اب اس کو خبر بھی نہ ہو، آپ کو محبت ہو گئی حضور، جیسے ام المومنین سے لوگوں کو محبت تھی۔ یہ کتاب میں موجود ہے، میں کسی کو کمنٹس نہیں کر رہا ہوں، بہت سی ساری کتابوں میں بھائی محبت ہی تو ہے جو اماں پکارتے ہیں آپ، وہ بھی مومنین کی اماں، ترجمہ میں نے کیا ام المومنین کا، کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، میرا مقصد کچھ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو محبت ایک فطری تقاضا ہے انسان کا، فطرت۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا تھوڑا سا گاڑھی اردو استعمال کر رہے ہیں، لیکن مجبور ہوں۔ فطرت اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو خبر بھی نہ ہو، فطرت انسان کو اپنے قابو میں رکھتی ہے۔ بس یہی فرق ہے ہمارے میں اور نبی میں، معصوم میں اور غیر معصوم میں یہی فرق ہے کہ غیر معصوم فطرت کے کنٹرول میں رہتا ہے اور معصوم فطرت کو کنٹرول میں رکھتا ہے نا۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہی ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، آپ فطرت کے آگے مجبور ہیں، اس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پیاس لگی ہے تو پانی پینا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، محبت بھی فطرت ہے، محبت ہو گئی، اب باپ دادا کہہ رہے ہیں نہ اس کا خاندان اچھا ہے نہ وہ اچھی ہے، لیکن آپ بڑے ہیں گھر میں۔ اچھا صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سے ہماری قوم کے لوگوں نے ایک ہندو سے شادی کر لی، پوچھنے سرکار یہ گستاخی، اب کیا کریں حضور محبت ہو گئی تھی، محبت ہو گئی تھی، تو اب ہو گئی تو ہونے میں نہ تو اسے اچھائی کا علم پتہ چلا نہ برائی کا پتہ چلا، اس بے ہوشی میں اسے یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ یہ ہماری مسلک سے بھی ہے کہ نہیں ہے، کلمہ بھی اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، عبادت گزار ہے کہ نہیں ہے، عاشق آل محمد نہیں۔ محبت ہو گئی تو اب دیوانگی طاری ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دنیا کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے تو قوم کو چھوڑی، آپ کی قوم والے بھی تو بہک کے گئے۔ ارے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر جملہ آپ سمجھ گئے تو میری گفتگو آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری قوم چھوڑیے، ہماری قوم کی کوئی مقصد نہیں ہے، ہم تو برے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، تو آپ کی قوم میں بھی تو بڑے بڑے حادثے ہوئے، فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی، آپ کے بھی تو بیٹے بہک کے گئے، کا حضور قابو میں نہیں تھا، سرکار کنٹرول میں نہیں تھا، تو جب تم ایک بیٹے کو مٹھی میں نہ کر سکے
ارے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سرکار قابو میں نہیں تھا، اس بےہودے کو محبت ہو گئی ایک کافرہ سے، شادی کر لی، محبت ایسی، دیکھیے قسم کھا رہا ہوں، محبت میں انسان کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو کچھ احساس ہوتا ہے، دیوانگی میں ٹھوکر بھی لگے تو خبر نہیں، اور جب محبت حد سے تجاوز کرتی ہے تو دیوانے پن پہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور جب انسان دیوانے پن میں گھر جاتا ہے تو پھر جو فیصلہ کر لیتا ہے اسی پہ اٹل رہتا ہے۔ تو تمہارا بیٹا اگر محبت کے دائرے کو کراس کر کے دیوانے کی منزل تک پہنچ کر کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لے، ہائے ہائے ہائے، تو تم اسے بعد میں سینے سے لگا لیتے ہو، ارے وہ ہو گئی غلطی تو کیا بیٹا چھوڑ دیں؟ ہو گئی غلطی، اب دیوانہ ہو گیا تھا، کچھ دن ناراض رہے، لوگوں سے کہا میں نے اس کو آگ کر دیا، قسم کھا رہا ہوں اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا سارا واقعہ ہے، کوئی غلط بات نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ 4 دن ناراض رہے، خبردار تم میرے گھر میں مت گھسنا، آؤ گے تو ٹانگ توڑ دوں گا، آؤ گے تم وہاں کیا ہے تو ادھر ہی رہو۔ اور کچھ دن کے بعد میں پہنچا تو حضور بغل میں بیٹے کو لیے چلے آ رہے، یہ کیا ہوا؟ سرکار اب بیٹا تھوڑی چھوڑ دیتا۔ تو بیٹا اگر دیوانے پن پہ آ جائے تو کچھ دن کے بعد گلے لگا لیا جاتا ہے، اور اگر یہ قوم علی کے لیے دیوانہ بن جائے تو اتنے دن گزر گئے آج تک اسے گلے نہیں لگایا۔ بھائی جیسے اسے گلے لگاتے ہو اسے بھی تو آ کے گلے لگا لو تاکہ دوری مٹ جائے، محبت آگے بڑھتی چلی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ بہت قریب ہو کر باتیں کی ہیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پورا پیغام دور دور تک پہنچے۔ تو اب محبت جب حد سے بڑھتی ہے تو دیوانہ بنا دیتی ہے، تو یہ قوم اب محبت کے دائرے میں نہیں ہے، آگے بڑھ گئی ہے۔ چاہے سولے بھی چڑھا دو گے نا اور کہو کہ علی علی کہنا چھوڑ دیں، محبت ہوتی تو چھوڑ دیتے، اب تو دیوانے ہیں۔ جب تمہارا بیٹا اس کو نہ چھوڑ پایا، تمہارے لاکھ چیخنے اور چلانے پر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آنکھ کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، سب کچھ کیا، بعد میں مل گئے، تو تم جب اسے نہ سنبھال سکے تو اس قوم کو کیا سنبھالو گے؟ تو اب یہی تو میں کہتا ہوں کہ دیوانہ ایک ایسی دیوانہ پن انسان کی ایک ایسی فطری بات ہے کہ جب وہ انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو اسے مرنے کا بھی خوف نہیں ہوتا، کسی حکومت کا بھی ڈر نہیں ہوتا، کسی ظالم کا بھی دل میں خوف نہیں ہوتا۔ اگر دیوانہ ہے تو دیوانہ ہی رہے گا، چاہے اس دیوانگی کے عالم میں اسے سولی چڑھا دی جائے، چاہے دیوانگی کے عالم میں آگ میں جھونک دیا جائے، چاہے دیوانگی کے عالم میں قتل کر دیا جائے، بس دیوانگی کا تقاضا یہی ہے کہ جو محبت دل و دماغ پہ طاری ہے وہ باقی رہے۔ اب مسلمان کہتا ہے کہ میثم کی محبت سمجھ میں نہیں آئی، ارے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، قسم کھا رہا ہوں اب اس سے آسان وضاحت نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ اب مسلمان یہ کہتا ہے کہ میثم کی محبت سمجھ میں نہیں آئی، کیلوں میں جسم بالکل چبھو دیا گیا اور موت سامنے منڈلا رہی ہے، تلواریں کھچی ہوئی ہیں، زبان کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، لیکن اب مورخوں نے لکھا ہے کہ تب بھی وہ علی علی کہتا رہا۔ ایسی محبت تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہائے ہائے ہائے، کسی اور کا عاشق رہا ہوتا تو بڑا سراہا جاتا، بد نصیبی یہی ہے قوم کی کہ علی کا چاہنے والا تھا۔ بھائی ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ کسی اور سے محبت میثم نے کی ہوتی تو یہی مسلمان مورخین عرش اعظم پہ چڑھا دیتے۔ کیا مثالیں دیتے نا، جیسے ایک چونٹے کی مثال دی جاتی ہے۔ گزشتہ سال میں نے پڑھا تھا کہ رسول کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، کسی نے دیکھا نہیں مگر ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی کا ہاتھ اتنے بڑے مجمع میں اتنا بڑا چونٹا دکھائی دے گیا۔ یہ مسلمان مورخ نبی کو تو بھول گئے، چونٹے کے پیچھے پڑ گئے۔
ان کا مزاج ہے نا. اچھا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پر والا تھا کہ بغیر پر والا تھا. ایک صاحب مجھ سے سفر میں ملے, قرآن بہت لیا, دیکھا ٹرین میں قرآن پڑھ رہے ہیں, بڑی خوشی ہوئی. قریب گیا, ہم نے سرکار کہ سورہ نمل پڑھ رہا ہوں. ہم نے کہا بڑی خوشی ہوئی, اس میں کہیں چوٹے گا؟ ارے نمل کے معنی چوٹے ہی تو. ہم نے کہا ہاں وہی. میں بھی سادے سودے میں تھا, وہ سمجھے کہ کوئی ہوں گے ایسے ہی. میں نے کہا سرکار اس میں چوٹے کا ذکر؟ ارے سرکار وہی تو میں پڑھ رہا ہوں, میں جب بھی فرصت پاتا ہوں تو بس یہی پڑھتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ توفیق تو ہوئی. بھائی یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے ایک چونٹا سمجھ میں آ جائے گا اسے آل محمد بھی سمجھ میں آ جائیں گے. میں نے کہا اس میں سرکار دیکھیے چونٹا پر والا ہے کہ بغیر پر والا ہے. بند کیا انہوں نے. آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سرکار پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں تو جاہل آدمی ہوں. چونٹے کا ذکر ہے, لوگوں بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب چونٹے کے پر جم جاتے ہیں تو اڑنے لگتا ہے. تو وہ نبی کے ہاتھ پہ بیٹھا رہا, اڑا نہیں. کہا اس کی مجال کیا تھی جو اڑ جاتا؟ اس کی مجال کیا تھی اڑ جاتا؟ ارے بھائی اب یہ ہے کہ جب اپنے قبیلے کا سردار تھا وہ چوٹا, تو اچھی خاصی عمر رہی ہوگی اس کی, بچہ تو رہا نہیں ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جب سردار تھا تبھی تو قرآن نے نقل کیا نا کہ اس نے آواز دی اپنے قبیلے والوں کو, یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم, دیکھو اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ, ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں. بھائی دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ کو ادا کروں, کچھ اشارہ بھی سمجھا کریے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. ہم نے کہا وہ چونٹا اڑا کیوں نہیں دستے پیغمبر سے؟ اڑ گیا ہوتا, اتنی باتیں اسے سننے کو بھی نہ پڑتی. کہا نہیں اڑ نہیں سکتا تھا. کہا کیوں؟ کہا یہ دستے نبی کا کمال ہے. ہائے ہائے, بہت قریب ہو کر گزر رہا ہوں, قسم کھا رہا ہوں میں کیا کہنے جا رہا ہوں. بس میں نے کہا دل ہی دل میں, میں نے کہا ماشاءاللہ آ رہے ہو لائن پہ, آ رہے ہو. میں نے کہا کیا سرکار چونٹے کا کمال تھا کہ دستے نبی کا کمال تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. چونٹا دستے نبی پہ آ کے بولا کہ پہلے بولا؟ اب وہ سوچنے لگے, آیتیں شاید انہوں نے رٹی ہوں گی. کہا نہیں چونٹا تو پہلے بولا تھا, تبھی تو اس نے کہا کہ چلی جاؤ بلوں میں, اگر بولتا نہیں تو قرآن نقل نہیں. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو چونٹا گیا کیوں نہیں؟ کہا نہیں یہ دست نبی کا کمال ہے کہ اس ہاتھ میں جو بھی آ جائے وہ جسارت نہیں کر سکتا. بھائی یہی تو میں کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کو چونٹے کی اطاعت سمجھ میں آ گئی, چونٹے کی عبادت سمجھ میں آ گئی. میں نے کیا تھا؟ کہا چونٹا تو چاہ ہی رہا تھا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہ جب سلیمان اس کو نیچے اتارنے لگے تو اس نے دستے ادب جڑا. کہا نبی کچھ دیر اور رکھے رہیے, کچھ دیر اور. کہا کیوں؟ کہا جو فضیلت آج مجھے مل رہی ہے وہ میرے قبیلے میں آج تک کسی کو نہیں ملی اور نہ ملے گی. میں نے کہا اچھا سرکار یہ کہاں؟ کہا میں نے فلاں تفسیر میں پڑھا ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو چونٹے نے سفارش کی سلمان سے, جناب سلیمان سے, کتنی دیر رکھا؟ کہا میں تو وہاں تھا نہیں جب وقت گنتا. ہم نے کہا کیا؟ کہا جناب سلیمان اس کو گرانے جا رہے تھے کہ پھر اسے سنبھال لیا. کہا اچھا بول کتنی دیر رکھوں؟ کہا جتنی آپ کی مرضی ہو. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیے اب تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک ہی بار چونٹا دست سلیمان پہ چڑھا. کوئی مفسر نہیں لکھتا ہے کہ یہ حادثہ یہ واقعہ بار بار ہوا. اگر بار بار ہوتا تو قرآن بار بار ذکر کرتا. ہوا تو ایک ہی بار, مگر مسلمان اس کو آج تک دہرا رہا ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو انہیں سلیمان کے ہاتھ پہ کچھ دیر چونٹا بیٹھا ہوا دکھائی دیا, اور دستے پیغمبر پہ کتنی بار علی آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. اب عزیزو روک رہا ہوں, بس آخری بات, میرا وقت ختم ہو گیا. آخری بات آج کی, اور آپ کو یہیں پہ روکنا چاہتا ہوں. ذرا مسلمانوں کی کمظرفی پہچانیے, قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں. ان مسلمانوں کی کمظرفی اور
اکثر ایسا ہوا ہے، میں کبھی غور کرتا ہوں کہ ایک انسان کی فطرت میں ڈھونڈ رہا تھا، جو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ انسان کے اندر کتنے کیڑے ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو آسان لفظ میں ترجمہ کیا ہے. مثلا ایک بہکانے والا کیڑا، ایک عبادت گزار بنانے والا کیڑا، ایک صحیح راستے پہ لانے والا ہے نا. اب ایک انسان بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے آج کیا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، ڈکیتی کرنا ہے. ایک انسان بیٹھ کے یہ سوچتا ہے جس لائن کا ہوگا، اور ایک مومن بیچارہ بیٹھا ہوگا نماز کا وقت ہو تو مسجد چلیں. دیکھیے بہت قریب ہو رہا ہوں آپ سے، دونوں انسان ہیں نا. ایک بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ آج رات میں فلاں چوری کرنا ہے، ایک بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کل اس کو مار دینا ہے، کل اس کا مرڈر کر دینا ہے. وہ گھات لگا رہا ہے کہ کہاں ماریں. فطرت وہی ہے، سوچ الگ الگ ہے. جیسا سوچو گے ویسے ہی فطرت تمہیں وہاں لا کر کھڑا کرے گی. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ تو چاہتی ہی ہے کہ آؤ. ہائے ہائے بھائی، میں بہت کچھ کہہ گیا اس جملے میں اور سمجھنا آپ کا کام ہے. اچھا، ایک مومن بیچارہ 12:30 گھڑی پہ سوئی گئی، اب بے چین اذان ہو تو مسجد چلیں. تو اب وہ آمادہ ہوا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ایک انسان رات کا انتظار کر رہا ہے بیٹھ کر، اندھیری رات ہو تو ہم چوری کے لیے نکلیں، ہے کہ نہیں ہے. ایک رات ایک انسان بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو گھات لگا کے کہاں مارنا ہے. انسان یہ بھی ہے، انسان یہ بھی ہے، انسان یہ بھی ہے. اس کے بھی 2 آنکھ اللہ نے دیا، اس کو بھی 2 ہاتھ اللہ نے دیا، اس کے بھی 2 کان اللہ نے دیے. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہمارے بندے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے 4 آنکھ ہے، نہیں ہے نا. تو بس یہ فطرت بدلی کیسے، بس یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ سوچ بدلی کیسے. اس نے کیوں نہیں سوچا کہ ہم نماز کا وقت ہو رہا کیوں پڑھیں، اور اس کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ رات ہو تو چوری کریں. کیا اس لیے کہ اس نے شروع سے فطرت کو آمادہ کیا. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، اس نے شروع ہی سے فطرت کو آمادہ کیا تھا چوری پر. تو جس لائن کی فطرت ہوگی وہ ادھری اس کو لے جائے گی. ایک عبادت گزار بندہ ہوگا تو وہ اذان کا انتظار کرے گا، اور جو خاندانی چور ہوگا وہ رات کا انتظار کرے گا. ہائے 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 بھائی، اب اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا ہے میرے جوان دوستوں، مجھے معاف کر دینا، مگر اب جملہ سنتے جاؤ. کیوں بدلا؟ معلوم یہ ہوا کہ جیسا فطرت کو بناؤ گے ویسے ہی فطرت بنتی چلی جائے گی. تو اب یہ قوم، ہماری قوم کے جو چھوٹے چھوٹے بچے کمسنی کے عالم میں یا حسین کہہ کر سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو مسلمانوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے. ان کے بچے کمسنی سے ماتم کرنے لگتے ہیں. میں نے کہا یہ ماتم نہیں کرتے، یہ فطرت کو آمادہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ماں کی گود میں کھیلنے والا بچہ، اگر ماں بچے کو ماتم نہیں سکھائے گی تو فطرت اس کی آمادہ نہیں ہوگی. بڑا ہوگا تو دوسروں سے پوچھے گا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. لیکن جب عادت پڑی رہے گی تو جہاں یا حسین کی صدا بلند ہوئی سینے پہ ہاتھ جائے گا. تو جیسا جو ہوتا ہے فطرت ویسا ہی کرتی ہے. کچھ لوگوں کا تو یا حسین کے نام ہی پہ دم نکلتا ہے، کچھ لوگوں کا یا حسین کے نام پہ ہاتھ اڑ جایا کرتا ہے. یہ بس یہی وجہ ہے کہ جیسے ان کی فطرت ان کی ماں نے آمادہ کیا ہے ویسے ہی وہ بن کے رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور اب جملہ سنتے جاؤ. میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت میں اسی لیے مامتا کا مکمل دخل ہوتا ہے. تو اے حسین سے نفرت کرنے والوں، اے آل محمد سے دشمنی رکھنے والوں، اے مجلس حسین سے جلنے والوں، اے ماتم حسین سے تمہارے دم جو نکلتے ہیں وہ گھٹ کے رہنے والوں، سنو یہ تمہاری خطا نہیں ہے. اب اس سے بہتر، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ خطا تو تمہاری ماں نے کیا. بھائی اگر بچپنے سے عادت ڈلوائے ہوتی تو حسین کے نام پہ ہاتھ اڑ جاتا ہے.
اسی لیے میرے آخری امام نے پردہ غیب میں کہا ہماری قوم سے کہ جب تم مجلس حسین میں آیا کرو، پوری قوم کو جملہ پہنچا رہا ہوں، جب تم میرے جد کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرو تو اپنی ماں کو سلام کیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ حسنین کا بابا، ذرا پیار سے بولو، ذرا دل سے بولو، علی علی، ذرا پیار سے بولو، علی علی، سیوں کی آواز، علی علی، نعرہ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ حیدری۔ تو بچے کی فطرت کو آمادہ کرنے میں ماں کا اصل رول ہوتا ہے، اسی لیے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے۔ اب میں ان مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ چاہے وہ والی جنت ملے چاہے نہ ملے، یہ تو جنت اماں والی مل جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات کہنے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان بڑا خوش ہو کے ایک بڑی مسجد سے بول رہا تھا کہ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک محبت نہیں کرو گے رسول سے، ان کے گھر والوں سے جنت نہیں ملے گی، لیکن رسول نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، تو ہمیں وہ والی جنت نہیں چاہیے، یہ تو جنت میرے گھر میں ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، ان کے باپ نے جنت بنائی ہے، ان کے خاندان والے خرید کے لائیں کہیں سے اماں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ تمہارا ٹھیکہ لیا تھا تم نے اللہ میاں سے کہ وہ والی جنت نہیں چاہیے، کیا کئی جنت ہیں؟ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب جملہ سنو، بات مکمل کر رہا ہوں یہیں سے کہ یقیناً اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ دل میں آل محمد کا بغض بھرا ہو اور پاؤں کے نیچے جنت رہے۔ بھائی ایسی ماں کے پاؤں کے نیچے تمہیں جنت قبول کہ جس کے دل میں تو علی کی محبت ہو، نہ تو اولاد علی کی محبت ہو، نہ تو بطول کی محبت ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ڈپلیکیٹ جنت مل بھی گئی تو جنت کی ملکہ کون بنائی گئی؟ ہائے ہائے، ٹھیک ہے مان لیا کہ ڈپلیکیٹ جنت کے تم حقدار ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے کہ اماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ تو ہمیں مل گئی، مرتے دم اماں کی سفارش بھی کر لی، خدمت کر کے پھسلا وہلا کے منوا بھی لیا کہ ناراض جائیں گی تو یہ بھی جنت چھن جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یاد رکھو، اس جنت پہ تکبر نہ کرنا، اس جنت پہ گھمنڈ نہ کرنا، اس لیے کہ بھلے تمہیں یہ جنت مل بھی تو گئی، لیکن جب تک ملکہ اجازت نہیں دے گی، دروازے پہ کھڑے ہو کے لار ٹپکاتے رہو گے تو اب اس کی اجازت کیسے لی جائے؟ وہ کیسے راضی ہو اس جنت میں جانے کے لیے جس جنت کی تمنائیں لیے تم پھر رہے ہو، ڈھینڈورا پیٹ رہے ہو کہ ہمیں وہ والی جنت نہیں چاہیے، یہ والی جنت تو تمہارے باپ نے بنائی تھی جو گھر میں پال رہے ہو، لیکن اگر اس جنت میں بھی جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، جنت دیکھ تو لوگے۔ ہائے 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 ہائے، جنت دیکھ تو لوگے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی ملکہ تو محمد کی بیٹی بنائی گئی ہے، بطول بنائی گئی ہیں۔ کھڑے رہو گے، ہاتھ پیر جوڑتے رہو گے، مگر اس جنت میں جا نہیں پاؤ گے، تو راستہ کیا ہے اس جنت میں جانے کا؟ کیسے اس جنت تک پہنچو گے؟ آج کی اس مجلس میں یہ فارمولہ دے کر تمہیں جا رہا ہوں، یاد رکھو، جنت دیکھنا اور ہے، جنت میں جانا اور ہے، جنت دیکھ کے لار ٹپکانا اور ہے، جنت میں جا کر جنت کے میوے کھانا۔ آو عزیزو، وہ جنت ملے گی کیسے؟
ملے گی کیسے؟ تو رسول نے نسخہ بتایا کہ یقیناً محشر کے دن، ترجمہ کر رہا ہوں، یقیناً محشر کے دن ملائکہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا کر جنت کی طرف لے جائیں گے جن کے دل میں میرے علی کی محبت ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اب جنت دیکھنا اور ہے، جنت میں انٹری اسی وقت ہوگی جب علی سے محبت ہو، حسن سے محبت ہو، حسین سے محبت ہو، بطول سے محبت ہو۔ بطول کو ناراض کر کے نہ تو وہ جنت میں گئے اور نہ تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا اگر جنت چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جنت کانودر میں بنی ہے، ایک جنت بمبئی میں بنی ہے۔ آپ نے کہا چلو کانودر کا ٹکٹ کینسل کراؤ، بمبئی والی جنت مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، جنت بھی ایک، جہنم بھی ایک۔ جلو گے ایسا کہ کوئلہ کیا جلے گا، اور مزے لیں گے جنت والے ایسے کہ شداد بھی بنا کے دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اسے بھی جنت کا مزہ نہ مل سکا۔ اس لیے کہ یہ سب اللہ کی ایک قدرت ہے۔ کیا شداد کو وہ مہلت نہیں دے سکتا تھا؟ مگر اصل جنت کی توہین ہو جاتی۔ اس نے سن کر جنت بنائی تھی، دیکھ کر جنت نہیں بنائی تھی۔ بھئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزو، وقت میرا بالکل ختم ہو گیا اور ساری باتیں چھوڑ گئیں۔ نہ جانے میری خطابت میں کیا ہے کہ گفتگو جب نکلتی ہے تو عجیب عجب پہلو آ جاتے ہیں، اور جس کو مکمل کر ہی کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ اب جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی، اسلام کی اہم ترین باتیں آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج اس چینل پہ جو ریلے ہو رہا ہے، سنا رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ٹی وی QTV نکلا ہے، اور حضور اس پہ ایک بہت بڑے علامہ لوگ بلائے جاتے ہیں۔ میں بھی ماشاءاللہ پابندی سے دیکھتا ہوں، مجھے بھی بہت کچھ اس سے حاصل ہوا ہے۔ طرح طرح کے سوالات اور طرح طرح کے جوابات۔ انشاءاللہ وہ مجلس میں سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا کہ کس طرح سے ان مسلمانوں نے اب ٹی وی کے ذریعے علی کی فضیلت کو چھپانا شروع کیا ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک مجلس میں مکمل فیصلہ آپ کے درمیان کر کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ میں جس مقصد سے آیا ہوں وہ میرا مقصد کامیاب ہو جائے۔ آپ مجلس میں آتے ہیں تو کچھ لے کر جایا کریے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو جنت میں وہ نہیں جا سکتے جنہوں نے محمد کی بیٹی کا دل دکھایا، اور تم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے ہو کہ تم نے محمد کی بیٹی کا دل نہیں دکھایا۔ اس لیے کہ اگر دل نہ دکھایا ہوتا تو کبھی محمد کی بیٹی مرثیہ یہ نہ پڑھتی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا تمہارے بعد وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہمارے اوپر کہ اگر وہ پہاڑ دن پہ ٹوٹتے تو مثل تاریک رات بن جاتے۔ یہ محمد کی بیٹی مرثیہ اسی لیے پڑھ رہی تھی کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر در رسول پہ آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئیں، اور فقط آگ نہ لگائی گئی بلکہ شہزادی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ شکم فاطمہ میں جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ ہاں محمد کی بیٹی تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی، بابا اے بابا جس جگہ کا تم بوسہ لیا کرتے تھے آج وہ جگہ آگ میں جھلس رہی ہے۔ اے بابا تم تو میرا احترام کیا کرتے تھے، بابا تم تو میری عزت کیا کرتے تھے، مگر بابا آ کے دیکھو تمہارے چاہنے والے، تمہارا کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان مجھے کتنی اذیت دے رہے ہیں، مجھے کتنا ستا رہے ہیں۔ یہ محمد کی بیٹی کا مرثیہ تھا۔ ارے شہزادی کو رولانے والے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ ہاں وہی جنت میں جا سکتے ہیں کہ جن کو شہزادی نے دعا دیا ہے، دعا دیا ہے۔ اور دعا کسے دیتی ہیں یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، تاکہ وہ بھی پہلو مکمل ہو گیا اور یہ بھی پہلو مکمل ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کس کو بد دعا دے کر گئی ہے اور اب کسے کسے دعا دیتی ہے۔ ہاں علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ایک بہت بڑا ہماری قوم کا معتبر راوی ہے جس نے بڑی حدیثیں نقل کی ہیں کہ شہزادی کسے دعا دیتی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار حضور سرور کائنات ایک جگہ تنہا بیٹھ کر رو رہے تھے،
بیٹی کی نظر باپ کے چہرے پہ پڑی، بیٹی گھبرائی، باپ کے قریب گئی، پہلو ٹیکا، دست ادب جوڑا، بابا آپ تو مجھے دیکھ کے ہمیشہ خوش ہوا کرتے تھے، آپ میرے گھر آ کے ہمیشہ ہنسا کرتے تھے، بابا آج کیا چیز آپ نے دیکھ لیا ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی مت پوچھو، جب میں تمہارے گھر میں داخل ہوا تو تم حسین کو گود میں لے کر اس کے گالوں کا بوسہ دے رہی تھی، اور تم نے جو فقرے کہے میں نے سنا ہے بیٹی، تم نے حسین کو یہی تو کہا، یہی میرا لخت جگر ہے، یہی میرا نور عین ہے، یہی میری تسلی ہے، یہی میرا اطمینان ہے، یہی میری خوشی ہے۔ بیٹی سب تیرے باپ نے سنا، اے بیٹی سب تیرے باپ نے سنا، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ حسین تمہاری گود میں بہت خوش تھے اور تم حسین کو گود میں لے کر خوش تھی، مگر بیٹی میں تو کربلا کے ان مناظر کو دیکھ رہا ہوں جہاں یہی حسین تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا، یہی حسین ایک ایک قطرے کے لیے رولا رولا کے پانی کے لیے مارا جائے گا۔ بیٹی نے سنا، تڑپ گئی، بابا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا حسین ایسے مارا جائے گا، میرا لال ایسے قتل کیا جائے گا، قسم کھا رہا ہوں آنسو بہا کے رویا کرو، آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ اب سنو کہ شہزادی دعا کیسے دیتی ہیں۔ ہاں ایک بار شہزادی نے کہا بابا تو میرے لال کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، میرے لال کو کوئی بچانے والا نہیں بیٹی۔ کہا بابا آپ کا میں تو بہت پہلے دنیا سے گزر جاؤں گا۔ تو کہا ابو الحسن کا وہ بھی نہیں رہیں گے؟ تو حسن تو ہوگا کہ نہیں میری بیٹی، وہ بھی نہیں رہے گا، تو اے بابا میرے لال کو دشمنوں سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، یہ مامتا ہے جو اپنے باپ سے سوالات کر رہی ہے۔ رسول کہاں تک جواب دیتے؟ کہا بیٹی تیرے لال کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بس ایک بار شہزادی نے جملہ سنا، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بار زمین پہ چیخ مار کے ماں بیٹھ گئی، ماں بیٹھ گئی، فضا گھبرائیں، شہزادی اے شہزادی اس صدمے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے گزر جائیں، اس صدمے سے دنیا سے گزر جائیں۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، چند جملے سنو، 2 محرم گزر گیا، 2 محرم کی تاریخ ختم ہو گئی، ایام عزا گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ یہ محبت کے احساسات ہیں، انہی دنوں میں ہم محمد کی بیٹی کو تحفے دیا کرتے ہیں جو بڑے بیش قیمتی تحفے ہیں، بڑے ایسی تحفے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، تب وہ تحفہ دینے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ فضا نے ایک بار شہزادی کا شانہ پکڑا، اٹھایا اور مسند پہ لا کے بٹھایا، پانی کا پیالہ لا کر شہزادی کے سامنے رکھا۔ ماں نے پیالہ دیکھا، کہا فضا پیالہ ہٹا دو، اس لیے کہ ابھی بابا نے کہا ہے کہ تمہارا لال تڑپا تڑپا کے مارا جائے گا، تمہارا حسین پانی کے لیے تڑپا تڑپا کر، فضا جس کا بیٹا پانی کے لیے تڑپا تڑپا کے مارا جائے، اس کی ماں اطمینان سے بیٹھ کے پانی پیے، نہیں فضا مجھے اب پانی نہیں پینا ہے۔ اور وہی تاریخ تھی کہ شہزادی بس اتنا ہی پانی پیا کرتی تھی جتنی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر، اور یہی وجہ تھی کہ شہزادی کمزور ہوتی چلی گئیں۔ ہاں اگر ایک گلاس کی تمنا ہوتی تھی تو ایک گھونٹ پانی رہ کے پانی واپس کر دیا کرتی تھی، نہیں فضا یہ ماں اب پانی پیے گی، حسین تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا۔ ایک بار آئیں بابا کی خدمت میں، بابا تو میرے لال کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، تو یہ بتاؤ بابا کہ پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ ہاں اب سنو، یہ پہلو مکمل ہو رہا ہے، مجلس تمام ہو گئی، بابا میرے لال پہ کون روئے گا؟ کہا بیٹی کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا، جو رونے والے ہوں گے انہیں رونے نہیں دیا جائے گا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی چادریں چھینے گا، کوئی نیزے سے مارے گا۔ اللہ اللہ، ایک ماں بیٹے کے لیے یہ سن رہی ہے تو بابا کون میرے لال پہ آنسو بہائے گا؟ کہا بابا کون میرے لال پہ آنسو بہائے گا؟ ایک بار رسول نے دیکھا کہ بیٹی تڑپ رہی ہے، بیٹی کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا بابا اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آج اس قوم کو یہیں سے بیٹھ کے دعا دوں گی۔ اللہ اکبر، پر رسول نے کہا خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان کربلا کے جوانوں کو یاد کر کے روئیں گے، جس کے بوڑھے ارے کربلا کے بوڑھوں کو یاد کر کے روئیں گے، جس کے ننھے ننھے بچے علی اصغر کو یاد کر کے روئیں گے، ارے جن کی عورتیں زینب و ام کلثوم کی بے کسی کو یاد کر کے روئیں گی۔ جب یہ جملہ سنا تو اب عزیزو جملہ سنو، ایک بار شہزادی نے بالوں کو بکھرایا اور اپنا دامن پھیلایا، کھلے آسمان میں آئی، اے پروردگار یہ محمد کی بیٹی
بیٹی آج تجھ سے کچھ مانگ رہی ہے۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ چند جملے سنو، مجلس تمام ہوئی۔ پروردگار اس محمد کی بیٹی آج تک کچھ نہیں مانگا اللہ سے، پروردگار تجھ سے مانگا نہیں، لیکن آج مانگ رہی ہوں، اے پروردگار بس جو میرے لال پہ آنسو بہائے اس کی آخرت میں بخشش کر دینا۔ اور یہ کہنے کے بعد بابا کے پاس دوڑ کے آئی، بابا اب میں دعا کرتی ہوں اے پروردگار جو میرے لال پہ آنسو بہائے اسے زندہ و سلامت رکھنا۔ ارے شہزادی نے ہمیں دعا دیا ہے، جو فاطمہ کے لال پہ آنسو بہاتا ہے وہ حسین کی ماں کی دعا کا حقدار بنتا ہے۔ ارے وہ ماں جو بیٹے کو کربلا میں ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی، وہ ماں جو کربلا میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل دیکھ رہی تھی، ارے وہ ماں جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ رہی تھی، وہ ماں جو ننھے علی اصغر کو تیر ہرملا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ علی اکبر کی میت کو برداشت کر لیا، عباس کے کٹے ہوئے شانے کو برداشت کر لیا، ارے ننھے علی اصغر کی لہت کو برداشت کیا، لیکن جب شمر کا خنجر چلا ارے ماں نے ہاتھ رکھ دیے، اے شیم چکیاں پیس کے پالا ہے، اے شیم ارے میرے حسین کو نہ ذبح کر۔ ادھر شہزادی نے ہاتھ اٹھایا، خنجر چلا، سے آندھیاں چلی، ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین۔